اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہوا سامان۔ پینٹر چچا سلام علیکم، آ گئے آپ؟ وعلیکم السلام پیارے ہدہد، آج کیا پینٹ کرنے کا ارادہ ہے؟ انتظار کرو پتہ چل جائے گا۔ کیا کریں گے؟ شاید پھول، شاید دریا، یا شاید درخت۔ میرے پینٹ میں آج ایک خوبصورت پرندہ ہوگا۔ خوبصورت پرندہ؟ ہاں، جس کے سر پر خوبصورت تاج بھی ہے، اس کی دم بھی چھاتے کی طرح کھلتی ہے۔ ایک خوبصورت پرندہ جس کے پاس تاج اور دم بھی ہے، مطلب مجھے پینٹ کر رہے ہیں؟ بہت بہت شکریہ پینٹر چچا۔ تم بھی خوبصورت ہو، لیکن میں دوسرا پرندہ پینٹ کر رہا ہوں جس کا نام مور ہے۔ مور؟ مور؟ پینٹر چچا، مور کیوں؟ جو کچھ اللہ نے خوبصورت پیدا کیا ہے میں اس کی پینٹ بناتا ہوں۔ جاؤ مور سے کہو کہ جلد آئے۔ کیا مور میرے سے زیادہ خوبصورت ہے؟ نہیں بلاؤں گا۔ دیر ہو گئی، کیوں نہیں آیا؟ شاید مور کہیں چلا گیا ہے۔ پینٹر چچا، پھول لگا کر اچھا لگ رہا ہوں؟ ہاں، تم خوبصورت ہو، لیکن مور کو کیوں نہیں لائے؟ مور وور چھوڑو، میری پینٹ کرو، میں تو اس سے بھی خوبصورت ہوں۔ ٹھیک، مور کی پینٹ نہیں کروں گا، ایک قرآن کی کہانی کہتا ہوں۔ ٹھیک پیارے ہدہد؟ ہماری کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ چچا یہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ جنت؟ ہاں، لیکن جنت اس سے بھی خوبصورت ہے، میں کوشش کر رہا ہوں۔ ولی من دارم سعی میکنم یکم نقاشیمو شبیه بهشت بکشم، چون داستان حضرت آدم از بهشت شروع میشه وقتی خداوند بزرگ حضرت آدم و همسرش حوا رو آفرید، از همه فرشته ها خواست که به اون سجده کنن۔ جب اللہ نے حضرت آدم اور ان کی بیوی حوا کو پیدا کیا، اللہ نے سارے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے احترام میں سجدہ کرو۔ سارے فرشتوں نے اللہ کی بات مان کر سجدہ کیا۔ شیطان نے سجدہ نہیں کیا اور کہا میں آدم سے اچھا ہوں۔ اللہ نے شیطان کو سزا دی اور جنت سے نکال کر جہنم میں ڈال دیا۔ شیطان نے کہا میں آدم کے بچوں کو برے کام سکھاؤں گا اور ان کو جنت سے جہنم لے جاؤں گا۔ اب شیطان نے اپنا کام شروع کیا۔ اللہ نے آدم سے کہا کہ ایک درخت کے پاس نہیں جانا۔ شیطان ان کو سمجھا کر درخت کے پاس لے گیا، جس کی وجہ سے اللہ نے آدم اور ان کی بیوی کو جنت سے زمین پر بھیج دیا۔ آدم اور ان کی بیوی سمجھ گئے یہ شیطان کا کام تھا، پھر انہوں نے اللہ سے معافی مانگی اور کہا ہم کبھی بھی شیطان کی بات نہیں مانیں گے۔ پھر اللہ نے ان کو دو بیٹے دیے، حابیل اور قابیل۔ آدم علیہ السلام ان کو سمجھاتے تھے کہ شیطان کی بات نہ ماننا۔
حابیل والدین کی بات پر عمل کرتا، کسی کو تکلیف نہیں دیتا تھا۔ قابیل والدین کی بات پر عمل نہیں کرتا تھا، سب کو تکلیف دیتا تھا۔ ولی قابیل از همون بچگی بازیگوش بود و کمتر به نصایح پدر و مادرش توجه جب حابیل کی تعریف کرتے از هوش و مهربانی تو قابیل حسد کرتا۔ خیلی ناراحت بود و به حابیل حسادت میکرد. سالها گذشت و حابیل و قابیل بزرگ و بزرگتر شدند. دن گزرتے گئے، دونوں بھائی بڑے ہو گئے۔ حضرت آدم نے ان کو زراعت، فارمنگ یاد دی۔ ہر ایک کے پاس باغ اور بکرے تھے۔ اللہ نے حضرت آدم سے کہا، تمہارے بچوں کو جو میں نے نعمت دی ہے اس کا شکریہ کرتے ہوئے قربانی کرنے کو کہیں۔ حضرت آدم نے دونوں کو بتایا۔ قابیل بلافاصله بزرگترین قوچ گله رو به درگاه خداوند قربانی کرد. از اون طرف بشنوید از شیطان بدجنس که همیشه به دنبال فرصتی میگشت که آدم و فرزنداشو حابیل نے موٹا اور اچھا بکرا کاٹنے کی فکر کی، فریبش رو نمیخوره. لیکن اس لیے کہ قابیل شیطان کی بات سنتا تھا، اس کے پاس شیطان آ گیا۔ کہا، قابیل موٹا بکرا نہ کاٹو، یہ دبلا اور بیمار بکرا لے جاؤ۔ قابیل شیطان کی بات سن کر دبلا پتلا بکرا لے گیا۔ اللہ نے حضرت آدم سے کہا کہ حابیل نے میری بات مانی، اس کو اور زیادہ دوں گا، اس کی قربانی قبول کر لی، لیکن قابیل نے شیطان کی بات سنی، اس کو سزا دوں گا۔ حابیل کے بکرے زیادہ سے زیادہ ہونے لگے، لیکن قابیل کے بکرے مرنے لگے۔ اللہ سے معافی مانگنے کی جگہ قابیل سوچ رہا تھا کہ کیا کروں۔ شیطان دوبارہ قابیل کے پاس آیا اور کہا کہ حابیل کو مار دو، پورا مال تمہارا ہو جائے گا۔ وہ شیطان کی بات سن کر از اون جلو افتاده به جای اینکه به اشتباه خودش پی ببره به برادرش حسادت کرد. آہستہ سے حابیل کا قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد ڈر گیا اور سوچنے لگا کہ اب حابیل کی میت کو کیا کروں گا۔ قابیل برادرش رو کشت ولی نمیدونست با جسم بیجون اون باید چه کار کنه. خداوند مهربون که از این عمل زشت قابیل ناراحت شده بود اون رو به عذاب وجدان دچار کرد. اللہ نے دو کوے بھیجے جو لڑ رہے تھے، ایک مر گیا، دوسرے نے زمین کھود کر دفن کر کے قبر بنا دی۔ دعوا کنن و یکی از کلاغ‌ها کلاغ دیگر رو از قابیل نے ان کو دیکھ کر حابیل کو زمین میں دفن کر دیا اور قبر بنا دی۔ کلاغ مرده رو اب حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل کو راتوں کو نیند نہیں آتی تھی، ہمیشہ ڈرتا تھا۔ اما تا وقتی که زنده بود از عذاب وجدان به آرامش نرسید. عجب قصه قشنگی بودا. کہانی بہت اچھی تھی لیکن تھوڑا رونا آ گیا پینٹر چچا۔ سر و برات گفتم که بدون ہدہد میں نے اس لیے یہ کہانی بتائی کہ تم نے آج قابیل جیسا کام کیا، تم نے حسد کیا، خودش ضرر میزنه. تم نے بھی شیطان کی بات پر عمل کیا۔ راست میگه دمو نقا. شکریہ پینٹر چاچا، آپ نے مجھے اچھا سمجھایا۔ آج کے بعد میں کبھی بھی حسد نہیں کروں گا۔ ابھی جا کر مور کو بلا لاتا ہوں، وہ بہت خوش ہو جائے گا۔ شما میخواید نقاشی شاباش پیارے ہدہد، اس لیے کہ تم اچھے پرندے ہو اور غلط کاموں کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہو، مور کے ساتھ تمہیں بھی پینٹ کروں گا۔ شکریہ پینٹر چاچا، شکریہ۔ ٹھیک ہے پینٹر چاچا، مور کو بلانے سے پہلے مجھے کوے کی پینٹ سکھاؤ، میں کوے کو سرپرائز دوں گا، اس کا پینٹ بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے ہدہد۔ کلاغو بکش همو به خودی کلاغ نشون بده. کیف بکنه. آره. چرا نمیشه؟ همین الان بهت یاد میدم.